مضبوط جو ہے روئی کے کالے کے طریقے سے اڑ رہا ہے، ڈر رہے کہ ہمارا کیا ہوگا قیامت کے دن، یتنے سے وہ ڈر رہے ہیں۔ اور جن کو رتی رتی کا حساب دینا ہے اس کے اندر خوف خدا نام کو بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جو دل میرے اللہ نے مجھ کو خاص طور سے دیا ہے، یعنی اپنے بندوں کو، اس دن اس نے اپنا ذکر بڑھا دیا ہے۔ جیسے عید بقرعید کو ایک نماز پڑھ گئی، تکبیرات بڑھ گئی، دن اہم ہے تو اللہ کا ذکر بھی بڑھا دیا گیا۔ محرم یہ بہت مبارک بابرکت عظمت والا مہینہ ہے، لیکن ہماری ذمہ داری بڑھا دی گئی۔ کیسے؟ میں ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آپ کی حیثیت بڑھ گئی۔ قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام التمسوا فضلہ فإنہ یوم مبارک۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں عاشورہ کا دن بڑا مبارک دن ہے، اس دن تم اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ لیکن ہم لوگ فضل حاصل کرنے کی جگہ دولت ہو جاتے ہیں۔ التمسوا فضلہ فإنہ یوم مبارک، یہ بڑا مبارک دن ہے، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ کیا مطلب ہے؟ ہم کیا کریں؟ آگے اللہ کے رسول نے اس میں ایک جملے کے بعد ارشاد فرمایا، کیسا یہ مبارک دن ہے؟ اختارہ اللہ من الایام، سارے دنوں میں سے اللہ نے عاشورہ یعنی محرم کی 10 تاریخ والے دن کو چن لیا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ نے خاص کر لیا، اللہ نے چنا اس دن کو۔ جب اللہ نے اس دن کو چنا ہے تو اس کے نزدیک یہ دن کتنا عظمت والا بزرگی والا ہوگا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا یہ بڑا مبارک دن ہے، سارے دنوں میں سے اللہ نے اس کو چن لیا ہے، اس دن کو ضائع مت کرو۔ التمسوا فضلہ، اس دن میں اللہ کا فضل تلاش کرو۔ کیسے؟ فرمایا من صام ذلک اليوم جعل اللہ له نصیبا من عبادت جمیع من عبدہ من الملائکۃ والانبیاء والمرسلین والشہداء والصالحین۔ فضل اسے تلاش کرو کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھو۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا اللہ کے رسول نے جو عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو فرشتے، نبی، رسول، شہید اور اولیاء و صالحین کی عبادت سے حصہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ خوش نصیب ہے بہت سے لوگ جو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے، یہ حدیث میں نے آپ کو سنا دی، اللہ توفیق دے آپ کو کہ 2 روزہ رکھیے، چاہے 9-10 رکھیے، چاہے 10-11 رکھیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب مدینہ شریف آئے تو عاشورہ کے دن یہودیوں نے روزہ رکھا تھا۔ پوچھنے پر یہودیوں نے بتایا کہ یہی دن ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی اور فرعون کو دریا میں ڈبو دیا تھا، اس لیے ہم لوگ اس دن کی یادگار مناتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا یہودیوں سے زیادہ موسیٰ پر میرا حق ہے، اگر آئندہ سال میں رہا تو میں 2 روزہ رکھوں گا تاکہ روزہ رکھنے میں یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ سبحان اللہ، یعنی اگر 10 کا صرف روزہ رکھا
تو یہودیوں سے مشابہت ہو جائے. میرے عزیزوں غور کرو آپ کہ روزہ عبادت ہے، عبادت میں بھی یہودیوں سے مشابہت اللہ کے رسول کو پسند ہے. لیکن آپ لوگ اب مجھے بتاؤ یہ گلابی کلر کا جو دھاگا ہے یہ کس کی علامت ہے؟ سیدھی بات ہندوؤں کی علامت. لیکن اجمیر کے نام پر آج ہمارے بھائی لوگ باندھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہر درجہ غلط، غیروں سے مشابہت کی وجہ سے. اور اللہ کا شکر ہے 30 سال سے جلسوں میں اس کو بیان کر رہا ہوں اور اکیلا ہوں، اس لیے کسی نے سیریسلی اس بات کو قبول نہیں کیا. لیکن میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا. سوچو جب نماز روزہ عبادت کے معاملے میں حضور غیروں سے مشابہت پسند نہیں کرتے تو دھاگے کے معاملے میں غیر مسلموں سے کب مشابہت اللہ اللہ کا رسول پسند ہے. سبحان اللہ. اور اب تو کالا دھاگا کلائی میں ہے تو پنجے پر بندھا ہوا ہے، تو کیا ہے؟ کمینہ پر نہیں تو کیا ہے؟ اس کو ہم کیا کہیں؟ اور اگر کوئی اس نیت سے باندھتا ہے کہ کوئی بیماری نہیں لگے گی، نظر نہیں لگے گی، تو یہی نظریہ کفاران عرب کا تھا. ساری پڑھو گھونگی گھونگا وہ لوگ لٹکائے رہتے تھے گلے میں تاکہ وبا نہ پکڑے، نظر نہ لگے. بھائی اگر نظر لگ جاتی ہے تو نظر تو اپنے بھی اپنے کو لگتی ہے. کبھی کبھی جب میں کتابت کرتا تھا تو میری تحریر خود بہت اچھی ہوتی تھی تو میری نظر مجھ کو لگ جاتی. اور یہ حدیث میں ہے کہ خود کو خود کی نظر لگ جائے. تو اس کا راستہ بھی ہے سورہ یاسین شریف کی آخری 3 آیتیں 3 مرتبہ پڑھ کر کے جس کو نظر لگی وہ تن کر دو تو نظر ختم ہو جائے. اسلام دھاگے کا مذہب نہیں ہے، اسلام عمل کا مذہب ہے. اور قرآن اور حدیث پر اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کا مذہب ہے، دھاگے کا مذہب نہیں. بے شک. تو میرے بھائیوں اللہ آپ کو اگر توفیق دے تو چاہے 9-10 روزہ رکھیے، چاہے 10-11 رکھیے. حضور نے ارشاد فرمایا التمسوا فضلہ. عاشورہ کا دن اللہ کا چنا ہوا مبارک دن ہے اور اس دن اللہ کے فضل کو حاصل کرنے میں کوشش کرو. اللہ کا فضل حاصل. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عاشورہ کے دن کے روزے کی ایک برکت ایک حکایت کے ذریعے بیان کی. درود شریف پڑھو. میں آپ سے عرض کروں اللہم صلی اللہ سیدنا و نبینا مولانا محمد علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کوئی مسلمان سپاہی کفار کے قبضے میں آ گیا، کفار و مشرکین نے اس کو قیدی بنا دیا. علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں کہ اتفاق یہ کہ عاشورہ کے دن اس کو موقع مل گیا، بھاگ گیا. اور جب دشمن کو یہ معلوم ہوا کہ ہمارا قیدی بھاگ گیا ہے فَرَكِبُوا فِي طَلَبِهِ، تو لوگ گھوڑے پر سوار ہوئے اس کو پکڑنے کے لیے پیچھا کیا. فَرَأَى الْفُرْسَانَ وَعَلِمَ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ. جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ گھوڑ سوار آ رہے ہیں، اب اس کو یہ احساس ہوا کہ اب ہم بچیں گے نہیں، دشمن ہم کو پکڑ لے گا. اب اس کے بعد کی عبارت ہم آپ کو سنا دیتے ہیں. رفع راسہ الی السماء، تو بھاگتے ہوئے مسلم قیدی نے اسے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور دعا کی اللہم بحق ھذا اليوم المبارک اسألک ان تنجینی منہم
فعام اللہ ابصارہم جمیعا فنجل اسیر. اس نے دعا کی کہ مولا یہ عاشورہ کا دن ہے، بڑی برکت والا دن ہے، میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں، یہ سوال کرتا ہوں کہ کفار ظالموں سے ہم کو بچا دے، نجات عطا فرمائے. ابھی اس کی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی. فعام اللہ ابصارہم جمیعا، تو اللہ نے ان سارے دشمنوں کو جو اس کا پیچھا کر رہے تھے پکڑنے کے لیے، اللہ رب العزت نے ان سب کو اندھا کر دی. فنجل اسیر، تو مسلمان قیدی نجات پا گئے. بات اتنے پر ختم نہیں ہوئی، چونکہ عاشورہ کا دن تھا اور صبح وہ بھاگا تھا. اس دن اس نے روزے کی نیت بھی کر دی. چنانچہ روایت کا جو لفظ ہے وہ یہی ہے، فصام ذلک اليوم، تو اس دن روزہ رکھا. لیکن اب چونکہ وہ بھاگا ہوا قیدی تھا، جب شام ہوئی، مغرب کا وقت آیا، تو اس کے بعد کھانا تو اپنی جگہ ہے، افطار کرنے کے لیے نہ ایک دانہ تھا نہ ایک قطرہ پانی تھا. بڑی قسم کرسی کے عالم میں اس نے روزہ رکھا. وہ یتعشا، اسی حالت میں وہ سو گیا. تو علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں فناما فَأُطْعِمَ وَسُقِيَ فِي الْمَنَامِ، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو خواب کی حالت میں کھانا بھی کھلا دیا گیا اور پانی بھی پلا دیا سبحان گیا. اللہ سبحان اللہ. فَأُطْعِمَ وَسُقِيَ فِي الْمَنَامِ، خواب ہی کی حالت میں، نیند کی حالت میں اس کو کھلا بھی دیا گیا اور پلا بھی دیا گیا. اور ظاہر سی بات یہ دنیا کا کھانا تو کھانا. اسی وجہ سے علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں فعاشا بعد ذلک 20 سنہ، اس حادثے کے بعد وہ بندہ، وہ مسلم قیدی، وہ مسلم سپاہی 20 سال تک زندہ رہا. لیکن حال یہ تھا لم یکن لہ حاجۃ الی الطعام والشراب، 20 سال تک نہ اس کو بھوک لگی ہے نہ پیاس لگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. جن کی جیسے نیت ہوتی ہے نتیجہ بھی ویسے ہی سامنے آتا ہے. اور جب جس کی نیت جتنی اچھی اور پختہ ہوگی ویسے ہی اچھا اور بہتر نتیجہ اس کے سامنے آئے. اس لیے میرے عزیزو، اس نیت سے بھی روزہ رکھو کہ آپ کا یہ روزہ قبول ہو گیا تو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے برکتیں ہیں، نعمتیں ہیں، فضل ہے. بے شک. اور حضور غوث اعظم نے اپنی کتاب میں ایک لمبی حدیث کی روایت کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کو علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ فیہ من صلی 4 رکعات فی یوم عاشوراء یقرأ فی کل رکعۃ فاتحۃ الکتاب مرہ و50 مرۃ قل هو اللہ احد غفر اللہ لہ ذنوب 50 عاما مستقبلا وبنا لہ فی الملأ الاعلی الف منبر من نور. سبحان اللہ. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث ہے جس میں یہ بھی ہے کہ جس نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا، عاشورہ کے دن روزہ رکھا، عاشورہ کے دن 4 رکعت نفل نماز پڑھی. عاشورہ کے دن جیسے عاشورہ سنیچر کو، عاشورہ کے دن جس نے 4 رکعت نفل پڑھی، ہر رکعت میں 1 مرتبہ الحمد شریف، اور ہر رکعت میں 50 مرتبہ قل هو اللہ احد، یعنی پوری سورہ اخلاص پڑھی. تو 4 رکعت میں 200 مرتبہ قل هو اللہ ہوا. اللہ رب العزت کے محبوب
پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نماز کے پڑھنے والے کے اللہ اس کے آنے والے 50 سال میں جو ہونے والے گناہ ہیں ان کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو ہو چکے ان کی بات نہیں، آنے والے جو 50، یعنی آج کسی نے عاشورہ کے دن 4 رکعت نفلیں پڑھی اور وہ 50 سال زندہ رہا، تو اس 50 سال میں جتنے اس سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے اس نماز کی برکت سے معاف ہو جائیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ یعنی وہ بندہ توبہ کرے چاہے نہیں، اس نماز کی برکت سے وہ سارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن گناہ سے مراد گناہ صغیرہ ہے، گناہ کبیرہ نہیں۔ گناہ کبیرہ کا تو حال یہ ہے کہ کچھ گناہ کبیرہ وہ ہیں جو حج کے بعد بھی معاف نہیں ہوتے۔ کیا؟ ایک گناہ کبیرہ ایسا ہے جو حج کے بعد بھی معاف نہیں ہوتا۔ جو آپ لوگوں نے سنا وہ صحیح ہے کہ حاجی گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے پہلے دن پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، صحیح ہے۔ لیکن اگر حاجی حج پر جانے سے پہلے کسی کا حق اگر مارا تھا اور اس سے معاف نہیں کرایا یا اس کا حق نہیں دیا، ایک نہیں پوری زندگی وہ حج کرتا رہے لیکن وہ حق کے بندہ جو ہے وہ کبھی معاف نہیں ہو۔ بے شک حق ہے۔ تو بھائی حج جیسی بڑی عبادت کے ذریعے بھی حقوق العباد معاف نہیں ہوتے ہیں۔ تو جہاں جہاں بھی حدیث میں ہے کہ اس عمل سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہاں گناہ صغیرہ مراد ہوتا ہے، گناہ کبیرہ۔ تو کم سے کم گناہ صغیرہ تم محنت کر کے معاف کروا لو۔ میرا رب بڑا کریم ہے، قیامت کے دن جب وہ یہ دیکھے گا کہ میرا کمزور گنہگار بندہ اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے اتنی محنت کیا ہے، تو میرے رب کو رحم آئے گا، قیامت کے دن تمہارے بڑے گناہ بھی معاف کر۔ بے شک سبحان لیکن اللہ۔ محنت تو کرو بھائی۔ میں آخری بات آج کی آپ سے عرض کر دوں کہ کل کا دن گزر کر جو رات آئے گی وہ عاشورہ کی رات اس کو کہتے ہیں، یعنی 10ویں رات۔ 10ویں رات میں حدیث میں آتا ہے کہ عبادت کرنا مستحب ہے، فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، مستحب ہے۔ لیکن حضور نے ارشاد فرمایا جو عاشورہ کی رات میں عبادت کرے گا اس کی عبادت ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے مقرب فرشتوں کی عبادت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم کو اور آپ کو اپنے حال پر رحم کرنا چاہیے۔ ہر دن ہر لمحہ اپنے آپ کو اپنی موت سے قریب جاننا چاہیے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے روح البیان شریف میں یہ بڑے پتے کی بات لکھی ہے، مجھے آج آگے آپ کو سنائے دیتا ہوں، اسی پر ہماری گفتگو مکمل ہوگی۔ ہر باتیں ہیں، نہ بندے کو یہ معلوم ہے کہ موت کب آئے گی، نہ بندے کو یہ معلوم ہے کہ کس مرض کے ذریعے اس کی موت آئے گی۔ جیسے ہم کو نہیں معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی، ایسے ہی ہم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہماری موت کب، کہاں، کیسے آئے گی، کس مرض کے ذریعے آئے گی، یہ ہم کو معلوم نہیں۔ جیسے قیامت اچانک آئے گی ایسے ہی موت بھی اچانک آئے گی، اور یہ ہم سے اس لیے چھپا کر رکھا گیا ہے تاکہ بندہ ہر وقت اپنی موت کی تیاری میں لگا رہے۔